سے مل رہا تھا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو ہمارے سینئر لوگ جیلوں میں، ایک تو وہ ہیں جو کہ ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں، برے حالات میں ہیں، لیکن وہ جوان ہیں، تکڑے ہیں، اور ہم ایک خوف کی فضا ایسی بنائی ہوئی ہے یہاں جو طاقت میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم کریں گے لوگ ڈر جائیں گے، تو ڈر کیا جائیں گے، غلام بن جائیں گے، یعنی خوف کے غلام بن جائیں گے، ظلم کے سامنے جھک جائیں گے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں، جو یزید نے کیا کوفہ کے لوگوں سے، اپنا گورنر بٹھایا، اس نے ان کو ظلم کر کے ان کو سیم کے وہ لوگ بنا دیے جو جانوروں کے اوپر یعنی جانوروں ناظرین، عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے خطاب آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین، بیمار ہوئی ہیں، تقریباً 75 سال کی ہے. محمود رشید وہ 70 سال سے اوپر، ان کو ہارٹ پرابلم ہے، وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں، بیمار ہوئے کتنی دفعہ. اعجاز چودھری تقریباً 10 kg اپنا وزن لوز کر بیٹھے، ڈائبیٹک ہیں. عالیہ حمزہ بڑی بری طرح بیمار رہی. تو میں عمر چیمہ، اس کی بیوی عدالت میں گئی، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ خوف پھیلایا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو. تو یہ کیا ثابت کر رہے ہیں اس سے، یعنی ہم اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. یہ خوف پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم آج وہ چیز کر رہے ہیں کہ اپنی پولیس کو تباہ کر رہے ہیں. جب پولیس سے اس طرح کی غیر قانونی کام کرواتے ہیں ہم، تو یاد رکھیں پولیس خود بھی یہ کاموں پہ لگ جاتی ہے. ناظرین، خان صاحب کی یہ سپیچ آپ کو کیسی لگی اپنے کومنٹ باکس میں ضرور ہمیں بتائیے گا. خوف پھیلانے کے لیے تو ہم پولیس فورس کو تباہ کر رہے ہیں. آگے ہماری پولیس کے حالات اچھے نہیں ہیں. آگے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پولیس، آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اسے غلط کام کروائے جا رہے ہیں، اسے قانون توڑا جا رہا ہے. جن کا کام قانون کو اپ ہولڈ کرنا ہے وہ قانون توڑ رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے. اس کا 9 میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. جی، افتخار درانی کو اٹھا لیا، وہ تو میڈیا کا آدمی ہے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی. عمران، ریاض، بچے ہیں ان کے، اس کا 9 میں سے کیا تعلق تھا؟ 9 میں ایک بہانہ تھا، ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا. لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے. ہاں جی. تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آرگومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں. اب وہ کل کے اوپر پہ ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، فیصلہ جو بھی آ جائے گا، کیا میں مطمئن ہوں گا، کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتا ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح عمران خان کو راستے سے اٹھایا جائے. 27 سال سے 3.5 سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں، لیکن ایک آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی، اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ کرپشن کو یعنی ناانصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا. اب دیکھیں ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 میں جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی، 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے، ہم قصوروار ہیں، اور ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈ سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے، وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا، سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. وہ چلتا آ رہا ہے، ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے. اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن، سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے. جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی. اور پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں. کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے. وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں. ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو. اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے،
ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ 12 مئی سے ہم یہ جو جج ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا. جس طرح اس نے میرے پہ لگا دیا مجھے میرے سنے بغیر, اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں, تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی, نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا, اور وہ آ کے فرد جرم لگا دیا. تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا. ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے, ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے, یہ ہمارا حق ہے. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ, جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا, اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے, ہمارے جو وکیل انور منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا. جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا, ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں, سارے جو باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے, ان کے کیس سنے نہ جائیں. یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے, ہمیں بڑا اعتراض تھا. پھر اعظم سواتی انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر دکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ ہوا, پھر اس سے پہلے ٹیرین کیس جو 3 ممبر بینچ نے, جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے, جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم دونوں کی طرف, ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے, آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا, پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, وہاں انصاف نہیں ملنا تھا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی, ہماری ریکوزل کی, ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز, وہ بھی ڈسمس ہو گئی, وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل, اور اب تو میں خیر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے, اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا, نہ اس کا سنا کہا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے, نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے, نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں, ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی, اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل کو کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے, آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہو. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, فیصلہ جو بھی آ جائے گا, کیا میں مطمئن ہوں گا, کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ 200 تقریباً کیسز ہیں. مقصد صرف ایک ہے, کسی طرح عمران خان کو راستے سے اٹھایا جائے, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے. 9 مئی جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں آزادانہ تحقیقات ہوں گی, 9 مئی پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائڈ فیصلہ کر لیتی ہے, گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے, ہم قصوروار ہیں, اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا. ہمیشہ جج دونوں سائڈ سن کے فیصلہ کرتا ہے. تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے, وہ جو انہوں نے 9 مئی کے بعد جو کیا, سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. وہ چلتا آ رہا ہے, ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے. اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن, سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں, کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے. جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی. تو پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے, یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں, کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے, جو باہر نہیں جانے لگا, جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے, کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے, جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے, وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں, ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو. اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے, لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے, ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, میں یہ اپنی قوم کو صرف آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں, ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر. میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا, آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف, آدھا چلا گیا یہ پولیس اسٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف. آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو, ان کی آزادی رائے ختم کی, حقیقی جمہوریت ختم کر دی, حقیقی آزادی ختم کر دی, آدھی آزاد ہو گیا. ساری دنیا کے سامنے 50 سال کے بعد نتیجہ آ گیا. جو آزاد تھے وہ خوشحال ہو گئے. آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہ یورپین تھے جدھر آزادی نہیں تھی, آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک. حالانکہ وہ وہاں جمہوریت بھی آگے کئی ملکوں میں, لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں. ایسٹ جرمنی, ویسٹ جرمنی, ایک وہی جرمن لوگ تھے. جدھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, یعنی ان کو اسی طرح کی جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہے ہیں, وہاں غربت آ گئی. مقابلہ اس کا ویسٹ جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پہ. تو یہ تو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ساؤتھ کوریا, نارتھ کوریا میں وہی ڈکٹیٹرشپ, آزادی رائے بند, آزادی ختم. آج نارتھ کوریا کو دیکھیں, اور جو حقیقی آزادی ساؤتھ کوریا میں تھی, وہ دنیا کا خوشحال ترین ملک بن گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ ہم اپنے ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. مجھے آج ابھی میں وکیل